میرے پاس ایک جوان آیا، ایسے ناف پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اگر آپ نے میرا ہاتھ نہ پکڑا نا، سنو میں چاہنے کی بات بڑی زبردست یاد آئی ہے، اگر آپ نے ناف میرا ہاتھ نہ پکڑا تو میں پھر آپ کو قیامت کے دن پکڑوں گا. قیامت مشہور ہے. کہنے لگا میں ناف کے فتنے میں مبتلا ہوں، زیر ناف کے فتنے میں. زیر ناف کو نہیں کہہ رہا تھا، ناف کہہ رہا تھا کہ ناف کے فتنے میں مبتلا ہوں، زیر ناف شرمگاہ کے فتنے میں. بس اس نے اشارہ کیا میری طرف. پتہ نہیں مجھے اس وقت کچھ سمجھ تو نہ آئی، اچانک اس نے بات ایسی کی کہ میں تجھے قیامت کے دن پکڑوں گا. اس نے مجھے سمجھ تو نہ آئی. میں نے اسے دو چیزیں بتا دی. اچھا میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، آپ ایسا کریں ایک تو الملک و القدوس و السلام مستقل پڑھیں، مستقل پڑھیں، اور دوسرا اس ناف کے اوپر، اس لیے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ قمیض کے نیچے سے ناف کے اوپر نہ انگلی شہادت کی رکھوا کے لطیفہ نفس پہ محنت کرواتے تھے. میں بات کر رہا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ ناف کے اندر انگلی ڈلوا کے نا انگلی رکھوا کے لطیفہ نفس کی مشق کرواتے تھے. اس ناف کا آپ کی زندگی کے خیروں شروں یا زندگی کے گناہوں یا نیکیوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. ہاں، ناف میں تیل لگائیں ہونٹ نہیں پھٹیں گے، ناف میں تیل لگائیں چہرے کا حسن و جمال نہیں جائے گا. کھچ پڑ رہی ہے بار بار، تم دیکھ بھی رہے ہو، دیکھ ہی رہا ہوں. پچھلی دفعہ بھی اس نے ایسے کی. ناف میں تیل لگائیں، چہرے کی رونق آتی ہے، خشکی ختم ہو جاتی ہے. ناف میں تیل لگائیں، کھانسی ختم ہو جاتی ہے. ناف میں تیل لگائیں، دماغ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. ناف میں تیل لگائیں، نیند بہترین آتی ہے. ناف میں تیل لگائیں، بال اڑنا ختم ہو جاتے ہیں. ناف میں تیل لگائیں، سردیوں کی وجہ سے جو چہرہ اور ہونٹ پھٹتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. ناف میں تیل لگائیں، جوانی برقرار رہتی ہے. یہ ناف میں تیل طبی ٹوٹکا بتا رہا ہوں. ہاں، اور ناف میں اگر تیل کی جگہ سادہ ویزلین لگا دیں تو وہ زیادہ دیر کھڑی ہوتی ہے، تیل بہہ جاتا ہے، وہ زیادہ دیر کھڑی ہوتی. میں تو بعض اوقات ایسے کرتا ہوں، ناف میں تیل کیا نا روئی کے اندر تیل ڈبو کے ناف میں بھر کے اوپر ٹیپ لگوا دیتا ہوں ساری رات. آپ تجربہ کر لیں، صبح دیکھیں گے روئی کے اندر تیل نہیں ہوتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ گیٹ وے میں چلا جاتا ہے. اچھا آپ تجربہ کریں، سرما لگائیں آنکھوں میں نکلتا ہے ناک کے اور منہ سے بلغم سے. کر لیں تجربہ، لیکن کوئی لگائے تو تجربہ کرے. ہاں جی، کس کا تجربہ؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ کس کا تجربہ؟ بہت سارے دیکھو ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، وہ وہاں سے نکلتا وہاں سے. یہ ناف میں تیل لگانے کے کمالات ہیں. ناف میں کبھی جو بندہ ناف کو خشک رکھتا ہے، اس کی صحت، اس کی زندگی، اس کی جوانی، اس کی فٹنس، بیماریاں بہت پریشان ہوتا ہے. جو ناف کو تر رکھتا ہے ہر وقت تیل سے، وہ بہت شاداب سرسبز ہوتا ہے. اس کا چہرہ، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی جوانی، اس کی شادمانی اور اس کی رونق بہترین رہتی ہے. اب یہ ناف کا طبی فائدہ ہے. اب ناف کا روحانی فائدہ سنیں. یہ ناف ہے نا، ناف تھک تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ اب تو نہیں گئے. یہ جو ناف ہے نا، ناف، اس ناف کا آپ کی زندگی کے خیر اور شر کے ساتھ بہت تعلق ہے. یہ جو اللہ والے ہیں نا، اللہ والے، یہ ناف کے ساتھ ہی لطیفہ نفس رکھتے ہیں. یہ نفس امارہ، یہ نفس لوامہ، یہ نفس مطمئنہ. اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور جو بدکار روح ہوتی ہے اس کا نفس لوامہ امارہ ہوتا ہے. یہ نفس کا تعلق ہوتا ہے، نفس کا. میں نے اس پر کیا کہا؟
وہ جوان کہنے لگا ایسے ناف پہ ہاتھ رکھ کے. اس نے بڑے سخت بول کہے مجھے. میں نے کہا المالک القدوس السلام پڑھ اور مسلسل پڑھ. یہ پڑھ اور ناف کے اوپر نوٹ ایسے مل کے قمیض کے اوپر ہی, بس اندر کرنے کی ضرورت نہیں, ایسے نوٹ مل کے جو نوٹ تجھے میسر ہو وہی مؤثر ہے, جو میسر ہو وہی مؤثر ہے. بس جو نوٹ تجھے میسر ہو نا اس کو مل اور رکھتا جا, اور اس نیت سے مل کہ صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے اور گناہ سے بڑھ کے کوئی بلا ہے نہیں. ٹھیک ہے, صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور گناہ سے بڑھ کے مومن کے لیے کوئی مصیبت بڑی ہے نہیں. صدقہ آفات کو ٹال دیتا ہے, گناہ سے بڑھ کے کوئی بڑی آفت ہے نہیں. ہے سچ ہے, صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ غصے میں ہوتا ہے, اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا, اللہ مسکرا کے دیکھے گا, جو رب کی مسکراہٹ ہوگی میرا کام بن جائے گا. اللہ شیطان اور میرے درمیان دیواریں کھڑی کر کے فرشتوں کے ہاتھ میں ہنٹر دے گا کہ ان کی خود خبر لو, ہتھوڑے دے دے گا. میں نے اس کو کہا کہ نوٹ مل جو میسر ہے, بس مل اور رکھتا جا, مل اور اس نیت سے کہ یا اللہ تو کریم ہے, میں بندہ ہوں, میں بے بس ہوں, تو بے بس نہیں. تو کریم ہے, میں بندہ ہوں, تو بے بس نہیں, میں بے بس ہوں. اور اس نیت سے ملتا جا, کرتا جا, کرتا جا, کرتا جا. تجھے بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آئے, ادھر تو نوٹ ملے ادھر پھر فتح ہو جائے, نہ چھوڑنا. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا, قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گر گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر, چین سے بیٹھے گا اگر, کام کے کیا رہیں گے پر, گو نہ نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا نوٹ مل اور ملنا شروع کر, اور ملتا رہے ملتا رہے. ایک وقت آئے گا یہ چیز تجھے خیر کی طرف لے جائے گی اور خیر کے دروازے تیرے لیے کھلیں گے. جب خیر کے دروازے کھلیں گے, رحمت, عزت, عافیت, عطا, شفقت, برکت تیری طرف ایسے متوجہ ہوگی, پھر تیرے قدم اٹھیں گے پر خیر کی طرف, پھر تیرے قدم اٹھیں گے پر نیکی کی طرف, پھر تیرے قدم اٹھیں گے عبادت کی طرف, پر تیرے قدم اٹھیں گے اس کی رضا کی طرف, اور تیرے قدم پھر اٹھیں گے لیکن مدینے والے کی محبت اور پیار کی طرف. اٹھیں گے صحیح پر حالت اور کیفیت اور ہوگی, اٹھیں گے صحیح پر حالت اور کیفیت اور ہوگی.